ارشاد بھٹی صاحب یہ اس سارے معاملے میں تو تحریک انصاف نے اچھی بات ہے ان کی امامت میں نماز بھی پڑھ لی. اب ہم جب بھی کسی پی ٹی آئی والے کو کہتے ہیں بھائی جان یہ مولانا صاحب آپ ہمیں بتاتے تھے ڈیزل کا لفظ استعمال کرتے تھے اب کرنا ہے, وہ کہتے ہیں اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے, خبردار یہ لفظ مت استعمال کیجیے گا مولانا کے لیے, ایسا کہنا بھی نہیں ہے آپ نے. اور ہمیں اب وہ بتا رہے ہیں کتنا نورانی چہرہ ہے مولانا صاحب کا, مطلب پھول جھڑ رہے ہیں, ایسے پھول جھڑ رہے ہیں کہ جس کی انتہائی کوئی نہیں. تو یہ منیب صاحب اب دوبارہ جو منظر کشی کر رہے ہیں یہ ہمیں آگے کا بات بتا رہے ہیں کہ جناب مولانا کے ساتھ سیٹنگ ہو جانی ہے, نمبر ان کے آ جانے ہیں, تو پھر پاکستان تحریک انصاف کدھر کھڑی رہے گی سر؟ وہ تو مولانا کے اوپر تکیہ کیے بیٹھی ہے. بھائی جان پہلی بات تو یہ ہے کہ میں حکومت کو تو نائل سمجھتا ہوں, نالائق نکمی, لیکن آج منیب بھائی کی باتوں کے بعد تو پکی ہو گئی ہے کہ نائل ہے, نکمی ہے, نائل ہے, نالائق حکومت ہے. کہ دیکھیں کس خوبصورتی سے منیب صاحب نے کہا ہے کہ مولانا صاحب نے ماننا تھا. اس طرح تھوڑی ہے کیا کرنا ہے بھائی جان, کر لو نا, اندے سارے اندہ فائدہ ہے. یعنی منیب صاحب کوئی محسن نقوی صاحب کی جگہ اگر لے آتے ہیں تو مولانا صاحب کب کے مان چکے. بڑی صاحب یہ زیادتی ہے, تسی ہمیں خواہ محسن نقوی صاحب نے میرے خلاف نہ کرو. ایک منٹ ٹھہرو, میں ایک بات آئی ہے بھٹی صاحب, ایک منٹ بھٹی صاحب بڑی زور کی بات ہے, یہ سنیں, میں یہ جملہ آیا ذرا سن لیں. چیئرمین پی سی بی میری ہے, سن لیں. میں نے بات کرنی تھی بھٹی صاحب, یہ منیب فاروق صاحب جو ہے نا ان کے بڑے کرامات ہیں, ان کے ساتھ جو قریب رہتا ہے نا وہ پی سی بی چیئرمین بن جاتا ہے. نہیں تو میں کیا کہہ رہا ہوں, میں بھی تو وہی کہہ رہا ہوں کہ بھائی اتنے قریب رہ کے اتنے قریب سارا کچھ کر کے نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ مولانا صاحب کو اگر سمجھانا ہے تو میری حکومت, شہباز شریف صاحب کہیں اگر میرے ٹی وی میں آپ میرا پروگرام تو پکا ڈھونڈ کے دیکھتے ہیں سارے کام چھوڑ کے, تو منیب صاحب آئندہ نہیں, ایم سے منیب اور کوئی نہیں. اچھا دوسری بات ہے, شکر ہے منصور بھائی کہ سینٹ میں مخصوص نشستیں نہیں ہیں, ورنہ نمبر گیم ادھر بھی پوری ہو جانی تھی. تیسری بات یہ ہے کہ مولانا صاحب کی جہاں تک بات ہے کہ مولانا صاحب کے بارے پہلے بھی ایک مرتبہ میں کہہ چکا ہوں کہ بتا چکا ہوں اور کئی بار یہ ڈسکس بھی ہو چکا ہے کہ مولانا صاحب ہماری گراؤنڈ ریالٹیز سے جڑے ہوئے سیاستدان ہیں جو آج کی سیاست ہے. یعنی اگر آپ اس کو براڈر پکچر میں دیکھیں تو ایک وقت تھا عمران خان صاحب کے پاس, اگر راجہ ریاض اینڈ گروپ وہ جو لوٹا کریسی والا نکال بھی دیں تو 120-21 قومی اسمبلی, کے پی میں حکومت, پنجاب میں حکومت, کشمیر میں حکومت, جی بی میں حکومت, سندھ میں اپوزیشن لیڈر, بلوچستان میں ممبر, اور سارا کچھ دھکا مارا اور جا کے تو آج جیل میں بیٹھے ہیں. مولانا صاحب کے پاس 11 تھے, لٹا کے بیٹھے, وہ جیسے نہیں ہوتے کہ پروں کے نیچے لے کر بیٹھے رہے, اور جب مناسب وقت آیا تو پھر تانتا بند گیا ان کے گھروں کا. تو سیاست جو ہمارے پاکستان کی ہے کہ وہ بی بی سی نے کہا تھا کہ وہ 5 بالیں بیک وقت اچھال سکتے ہیں ہوا میں اور کسی بال کو بھی نہیں گرنے دیتے. اور مولانا صاحب لچکدار سیاستدان ہیں کہ عورت کی حکمرانی ناقبول, بی بی کی حکمرانی قبول, عمران خان یہودی ایجنٹ, یہ تو میرا سیاسی بیان تھا. اور دونوں پارٹیاں, پیپلز پارٹی, مسلم لیگ نون, کرپٹ, مگر دونوں کی کشمیر کمیٹیوں کے چیئرمین. تو مولانا صاحب دکھی کس وجہ سے تھے؟ دکھی تھے پی ڈی ایم کے بعد سے کہ پی ڈی ایم بنائی میں نے, سربراہ میں, سٹریٹ پاور میں نے شو کی, ایک بیٹھا ہوا تھا بلاول ہاؤس میں, دوسرے بیٹھے ہوئے تھے لندن میں, ادھر میں رلتا رہا, اور پھر اس کے بعد عمران حکومت گروانے میں میرا کردار, سارا کچھ میں نے کیا. اور جب حکومت گئی اس کے بعد الیکشن میں بندر بانٹ ہوئی تو میرا حصہ ہی کوئی نہیں. وہ دکھ ہے. اور مولانا صاحب کا انڈاؤٹیبلی یہ بھی ہوگا, اس کو براڈر لمبا کر لیں, چھوٹا کر لیں, لیفٹ کر لیں, رائٹ کر لیں, کہ بھاؤتاؤ بھی ہوگا, بھاؤتاؤ کے نیوٹن ہیں وہ, تو وہ بھی ہوگا. لیکن اس وقت کیا صورتحال ہے؟ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ میں منیب صاحب سے ایگری کرتا ہوں کہ صف بندی ہو رہی ہے حکومت کے اندر. مولانا صاحب سے سارے رابطے میں ہیں, مولانا صاحب کی سٹریٹ پاور یا مولانا صاحب کو پی ٹی آئی کے پلڑے میں کوئی نہیں ڈالنا چاہے گا اور ان کو شامل کر کے کرنا چاہے گا. یہ مخصوص نشستوں والا تو ایک عجیب و غریب چلے گا, لیکن مولانا صاحب مان جائیں گے. پہلے سے مولانا صاحب تھوڑا سا حکومت کے قریب آئے ہیں, لیکن ابھی بڑے مرحلے باقی ہیں جن سے گزرنا باقی